قل آپ کہہ دیجئے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کیا انی بے شک میں نہیتو روک دیا گیا ہوں، کس سے روک دیا گیا ہوں؟ ان اس سے کہ عابدہ کہ میں عبادت کروں، کس کی؟ الذین ان لوگوں کی جن کو تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو کیا تم کہتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں؟ نہیں، میں روک دیا گیا ہوں اس سے۔ لما جب کہ جاءنی آ گئی میرے پاس البینات واضح دلیلیں، من ربی میرے رب کی طرف سے، وامرت اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان یہ کہ اسلمہ کہ میں فرما بردار ہوں، لرب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤں۔ تو کیا یہاں پہ کہا جا رہا ہے، کتنی باتوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے؟ فرما برداری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ کون ہے وہ رب؟ هو الذی وہی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفت نطفے سے، ثم پھر من علقت جمے ہوئے خون سے، ثم پھر یخرجکم وہ نکالتا ہے تم کو طفلاً بچہ بنا کر، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی کی قوتوں کو، ثم پھر لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شیوخاً بوڑھے، ومنکم اور تم میں سے کچھ من وہ ہے جو یتوفا وہ فوت کر دیے جاتے ہیں، من قبل اس سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو اجلا مسمى ایک معین مدت کو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تعقلون تم سمجھو۔ یہاں بھی انسان کی تخلیق کا عمل سارا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ پیدا کیا جاتا ہے، نطفے سے پیدا ہوتا ہے، پھر جمع و خون ہو جاتا ہے، پھر اس طرح ایک چھوٹا بچہ وہ بن جاتا ہے، پھر اسی طرح وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اسی طرح پھر وہ فوت کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ اجلاً مسمى ایک معین مدت، یعنی کہ قیامت تک کیا ہونا ہے، یہ سلسلہ چلتے رہنا ہے اور سب کو اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہے۔